ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال بالکل درست ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رہے کافر لوگ تو وہ تو کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ کو کیا سروکار۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح کی ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ کفار سے جب چیلنج کا کوئی جواب بن نہ پڑا تو انہوں نے کلام اللہ پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ اللہ کو جو مالک الملک اور سب سے بڑا ہے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرے، اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال اور مکڑی کی مثال کافروں کے معبودان باطل کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے دی تھی۔ اس آیت میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات نے کوئی بھی باک نہیں کہ وہ مکھی اور مکڑی تو درکنار مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ آیا مثال اور ممثل لاہو میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اگر مطابقت پائی جائے تو یہ مثال بالکل درست ہوگی۔ کفار کے معبود بھی تو حقیر چیزیں ہیں اور مکھی اور مکڑی بھی، لہٰذا تمثیل درست ہوئی۔ مثال دینے والا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، اور کفار نے جو اعتراض کیا تھا وہ بالکل خلاف عقل تھا، جو حماقت اور عناد پر مبنی تھا۔ یعنی ایک ہی بات سے ہدایت پانے والوں کی تو ہدایت میں اضافہ ہوا، اور ہٹ دھرموں اور فاسقوں کی گمراہی میں، اور گمراہی کی بات صرف بد کردار لوگوں کو ہی سوجتی ہے، پھر اللہ بھی انہیں اسی طرف چلا دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف کیوں کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف سبب اختیار کرنے کا مکلف ہے، اور جیسا وہ سبب اختیار کرے گا وہیں سے اسے سزا یا جزا بھی ملے گی۔ رہے سبب کے مسببات یا نتائج، تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں، جو اکثر دفعہ حسب توقع ہی نکلتے ہیں اور کبھی توقع کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان مسببات کی نسبت فاعل کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو جیسا عمل کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔